دیکھو سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کی اللہ نے بہت تعریف کی ہے کہ دنیا بھی دی ہم نے ان کو، دین بھی دیا. دین تو سارے پیغمبروں کو ملا، مگر سلیمان علیہ السلام کو جیسی دنیا ملی ایسی نہ ان سے پہلے کسی کو ملی نہ ان کے بعد کسی کو ملے گی. اتنی دنیا اللہ نے سلیمان علیہ السلام کو دی کہ سلیمان علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی تھی، اللہ مجھے ایسی بادشاہت دے کہ میرے بعد کسی کو نہ ملے. تو بس یہ تو انتہا ہو گئی نا بھائی، قیامت تک کسی کو نہ ملے ایسے، پاکستان کے کسی صدر کو بھی نہ ملے ایسی حکومت چاہیے. حکومت مراد یعنی اتنے وسائل چاہیے. تو اللہ نے سلیمان علیہ السلام کے ماتحت ہواؤں کو کر دیا، اور سمندر کے ہیرے جواہرات جو بھی قیمتی پتھر تھے وہ جنات نکال کے لاتے تھے، جنات کو تابع بنا دیا. اتنی زبردست حکومت. لیکن موت کا منظر بڑا عجیب. میں پہلے سوچتا تھا یا اللہ تو نے سلیمان علیہ السلام کو اس طرح سے کیوں موت دی ہے؟ لاٹھی ہاتھ میں اپنی شاہی کرسی پہ بیٹھے ہوئے اور جنات کے ذریعے تعمیرات کروا رہے ہیں عمارتوں کی، اور جنات بہت ٹینشن میں، کیونکہ جن کسی کے قابو، یہ جو عامل کہتے ہیں نا جن ہمارے قابو میں، اصل میں یہ جنات کے قابو میں ہوتے ہیں. جنات ان کا کان مڑ ہوتے ہیں، اب یہ منتر پڑھ، چل اب یہ کر. جن ان کے قابو میں نہیں ہوتے. وہ تو سلیمان علیہ السلام کا معجزہ تھا کہ جنات کو قابو میں لے لیا انہوں نے. یہ کہاں سے، یہ کیا ان میں کون سے کچھ کیوں قابو آئیں گے؟ جن بولیں گے تم ہو کیا، تمہاری اوقات کیا ہے؟ جنات کوئی چھوٹی موٹی مخلوق تھوڑی ہے، عمریں لمبی ہوتی ہیں جنات کی. ایک آدمی گیا فلیٹ میں، کسی نے بتایا یہ خالی فلیٹ ہے، اس میں جنات بھوت ہیں، نہیں جا. اس نے کہا کوئی جن ون نہیں ہوتا. وہ خالی پڑا ہوا تھا بہت عرصے سے. وہ کہتے ہیں نا خالی عمارتوں میں جن بھوت آ جاتے ہیں. تو بہت عرصے سے خالی پڑا ہوا تھا، ان کو فنٹر بننے کا شوق تھا. لوگوں نے کہا بھائی نہیں جا اس میں بھوت ہیں. اس نے کہا کوئی بھوت نہیں ہوتا. گیا دروازہ نوک کیا، آواز آئی کون؟ کہنے لگا میں فلاں صاحب ہوں، آپ یہاں رہ رہے ہیں، میں نے سنا یہاں جنات ہیں، دروازہ کھولیے. اس نے دروازہ کھولا، عجیب سی گول گول آنکھیں. کہا بھائی میں نے سنا یہاں جنات ونات ہیں. کہہ رہے ہیں ایسی بکواس ہے، میں تو 500 سال سے رہ رہا ہوں، مجھے تو آج تک کوئی نظر نہیں آیا. کہنے لگا میں تو 500 سال سے رہ رہا ہوں، مجھے تو ابھی تک کوئی نظر نہیں. یہ بے ہوش یہی جن تھا بھائی، 500 سال سے انسان تو نہیں رہ سکتا. اچھا یہ عامل لوگ نا یہاں بیوقوف بناتے ہیں. ہم نے صحابی جن کو دیکھا ہے، کیونکہ جب یہ سنتے ہیں نا کہ جنات کی عمریں لمبی، تو 1400 سال پرانا جن بھی نکال کے لے آئیں گے. یہ الو بنانے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. صحابی جن کو دیکھا ہم نے، تابعی جن کو دیکھا ہم نے، اس جن کو دیکھا جس نے حضرت علی کی صحبت اٹھائی، سب بکواس کرتے ہیں. اور بعض ہمارے نیک لوگ بھی ان سے متاثر ہو جاتے ہیں، بڑے علماء بھی بعض ان سے متاثر ہو جاتے ہیں. ہمارے ہاں کسی چیز سے متاثر ہونے کے لیے بس اتنا کافی ہے کہ امکان کے درجے میں صحیح ہو. جیسے آپ کسی کو یہ بتا دیں نا کہ یہ کھانے سے یہ ہوتا ہے، تو امکان تو ہے نا کہ ہو سکتا ہے ہوتا ہو. ریسرچ ہے؟ ریسرچ نہیں ہے بھائی، امکان کافی ہوتا ہے ہمارے ہر چیز. حالانکہ کسی بھی دعوے کے لیے امکان، بھائی میں دعویٰ کروں اس نے میرے 1 لاکھ روپے لیے ہیں، اگلا کہہ رہا ہے کیا دلیل ہے؟ میں کہتا ہوں ممکن تو ہے نا کہ تم نے لیے ہوں، تو اس سے دلیل، اتنی دلیل کافی ہوگی؟ او بھائی یہ امکان کافی نہیں ہے، گواہوں سے ثابت کرو کہ لیے. یا تو یہ اقرار کرے یا گواہوں سے ثابت کرو. ہمارے یہاں دیکھا جاتا ہے بھائی جادو نبی پہ جب ہو سکتا ہے تو ہو سکتا ہے اس پہ بھی ہوا ہو. وہ ہو سکتا تھوڑی دلیل ہوتی ہے. سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ امکان تھوڑی ہوتا ہے. ابو بکر پہ کیوں نہیں ہو گیا جادو، حضرت عمر پہ کیوں نہیں ہو گیا؟ اس کا مطلب آسان کام نہیں ہے. نبی پہ کیوں ہو گیا تھا؟ اس کی ایک وجہ تھی کہ وہ کہتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جادوگر ہیں، تو اللہ نے آپ سے اس طعنے کو دور کرنے کے لیے ہونے دے دیا تھا تاکہ لوگوں کو یقین ہو جائے کہ یہ جادوگر نہیں ہے، کیونکہ جادوگر پہ جادو نہیں ہوتا. اس میں حکمتیں نہیں، ورنہ یہ آسان کام نہیں ہے بیٹھے ہوئے کچھ بھی ساس کو بہو سے لڑا دیا. اپنی حرکتیں ٹھیک نہیں ہوتی، اور وہ جب پھڈے ہوتے ہیں تو بجائے اپنی حرکتیں ٹھیک کرو کہ یار کس میں فالٹ ہے اس کو صحیح کرو، فوراً کس پہ ڈال دیتے ہیں؟ ایک نئی جنگ چھیڑ دیتے ہیں. نند نے لڑوایا ہمیں، یہ نند نے ہمارے گھر میاں بیوی میں کیا کروایا؟ پھڈا. خود اپنی حرکتیں ٹھیک نہیں ہے، ڈال کس پہ رہے ہیں؟ کوئی جٹھانی پہ ڈال دے گا، کوئی نند پہ ڈال. ایک نیا جنگ. اب نند سے پہلے 2 آپس میں لڑ رہے تھے، اب تیسری جنگ بھی شروع کہ اس نے کیا ہے. تو
سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام بیٹھے ہیں, اللہ نے دیکھو اتنی طاقت اور قوت دی کہ جنات کو آپ کے تابع بنا دیا. قرآن کہہ رہا ہے جنات سخت ٹینشن میں محنت مزدوری کا کام کر رہے ہیں اور عمارتیں بنا رہے ہیں. یہ جو احرام مصر ہے عین ممکن ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کی تعمیرات ہوں. اتنی ٹینشن میں جنات, اور ادھر سلیمان علیہ السلام ایسے عصا ہاتھ میں لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. اور قرآن کہتا ہے فلما قضینا علیہ الموت, ہم نے موت کا فیصلہ کر دیا. کیسے عجیب انداز ہے. ارے بھائی یہ تو بادشاہیں پہلے بیمار ہوتے, اپنا جانشین کسی کو بنا کے جاتے, اور ان کی تو صحت بھی ایسی کہ حدیث صحیح بخاری میں 100 بیویاں ہیں. بھائی کمزور آدمی تو تصور صحیح کیا ہو جائے گا, ڈپریشن میں چلا جائے گا. کیا خیال, تو کیا خاندانی صحت ہوگی. پیغمبروں کو تو اللہ نے ویسے ہی بہت قوت دی ہوتی ہے, قابل رش صحت ہوتی ہے پیغمبروں کی. جنگ میں کمانڈر رہے ہیں, لڑائیاں لڑی ہیں جنگوں میں, اتنی زبردست صحت. اور بھائی آپ کی موت سے پہلے تو اللہ آپ کو بیمار کرتا, پھر علاج ہوتا, پھر طویل عرصہ, پھر بھائی نہیں بس اللہ نے موت دینی تھی تو دے دی, ایسے ہوتا نا. نا 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 نا. اور پھر اتنی جائیدادیں, اتنا سب کچھ, تو پہلے اس کا سارا کیا کر لیتے, بانٹ بوٹ لیتے, جانشین بنا لیتے, میرے بعد یہ میرا خلیفہ ہے, یہ فلانا ہے, ڈمکانا ہے. ہو سکتا ہے سب کو یقیناً کیا ہوگا پہلے سے آپ نے, لیکن ہمارے ہاں یہ سارے کام کیے جاتے ہیں جب موت کے آثار ظاہر ہونا شروع ہو جائیں. ادھر قرآن کہہ رہا ہے فلما قضینا علیہ الموت, ہم نے سلیمان کو موت دینے کا ارادہ کیا. اور کس وقت, جب وہ بیٹھے ہوئے تعمیراتی کام کروا رہے ہیں جنات کے ذریعے اور انسانوں کے ذریعے. اور اللہ فرماتے ہیں ایسے فرشتہ آیا, روح نکال کے چلا گیا. انبیاء کا جسم موت کے بعد بھی خراب نہیں ہوتا. مرزا غلام احمد قادیانی کی قبر کھول کے دیکھو, اگر ایک ہڈی بھی بچی ہوئی ہے نا, ایک ہڈی بھی اس کمبخت کی باقی ہے, تو جو سزا دینا چاہو آپ دے سکتے ہو. سمجھ رہے ہو, نبی کی کا جسم کبھی بھی خراب نہیں ہوتا. قادیانی ہو سکو اس کی ایک دفعہ قبر کھول کے دنیا کو دکھا دو بس تم. انبیاء کا جسم خراب نہیں ہوتا. تو قادیانی ہو سکتا ہے یہ گستاخی کریں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو قبر کوئی کھول نہیں سکتا. تو بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم بھی نبی مانتے ہیں اور آپ بھی نبی مانتے ہیں, اور آپ پر تو اجماع ہے, بلکہ اس کو تو غیر مسلم بھی مانتے ہیں کہ آپ کی باڈی خراب نہیں ہوئی ہے, اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اطہر کو قبر مبارک سے نکالنے کی بہت زیادہ کوششیں ہو چکی ہیں ماضی میں, غیر مسلموں نے کی ہیں سرنگیں بنا بنا کے. اس کا مطلب ان کو بھی پتا تھا کہ جسم کیا ہے, سلامت ہے. تو انبیاء کا جسم کبھی بھی خراب نہیں ہوتا. تو قرآن کہہ رہا ہے ادھر ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں سلیمان علیہ السلام, جسم سے روح نکلی ہے, اور پتہ نہیں کتنے دنوں تک اسی طرح ایسے ہی رہے ہیں. وہ چونکہ اس طرح سے ٹیک لگی ہوئی تھی کہ گرے نہیں ہیں. اب دیمک نے کھانا شروع کیا سلیمان علیہ السلام کی لاٹھی کو. ما دلہم علی موتہ الا دابۃ الارض تأکل من سأتہا. اللہ فرماتے ہیں زمین پر رینگنے والے کیڑے نے جب لاٹھی کو کھانا شروع کیا ہے, تو کتنے دن لگتے ہیں کیڑے کو لاٹھی کو کھانے میں, تو جب لاٹھی کو اتنا کھا لیا کہ بیلنس آؤٹ ہو گیا تو سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام زمین پر گر پڑے. پھر جنات کو پتا چلا کہ بھائی ان کا تو بہت دن پہلے انتقال ہو چکا ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ اگر جنات کو پہلے سے پتا ہو جاتا کہ ان کی موت واقع ہو چکی ہے, ما لبثوا فی العذاب المہین, تو اتنی سخت ٹینشن میں جو انہوں نے دن گزارے اس ٹینشن میں وہ دن نہیں گزارتے. جیسے ہی جنات کو پتا چلا کہ ان کا انتقال ہو گیا, جو جس نے جہاں اینٹ لگائی تھی نا وہیں چھوڑ کے بھاگ گیا. ان کو پتا تھا قیامت تک کوئی عامل کا باپ بھی مجھے قابو نہیں کر سکتا. جو کنسٹرکشن کا کام جہاں تک تھا نا وہیں سے جنات نکل لیے. ورنہ سلیمان علیہ السلام 2-4 عاملوں کے ذمے لگا کے چلے جاتے, بھائی میں کسی بھی وقت دنیا سے جا چکا ہوں, جا سکتا ہوں, تو ان کو ذرا پکڑ کے واپس لانا, جو 2-4 اینٹیں رہ گئی وہ تو لگا دیں ہیں بھائی.
یہ قرآن کے الفاظ بیان کر رہا ہوں. ما لبثوا فی العذاب المہین. اللہ فرماتے ہیں کہ جنات کو پہلے سے پتا ہوتا نا کئی دن پہلے ان کا انتقال ہو چکا ہے تو یہ اتنی سخت ٹینشن میں نہ ہوتے. وہ تو یہی دیکھ رہے ہیں ہماری نگرانی کر رہے ہیں ایسے, کیونکہ چہرہ بھی بالکل اسی طرح, چہرے پہ رونق اسی طرح جیسے زندگی کے آثار ہوتے ہیں.